اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ، اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق علیہ السلام کی بشارت دی، نبی من الصالحین، وہ نبی تھے صالح، وبارکنا علیہ وعلی اسحاق، اور ہم نے برکت نازل فرمائی اس پر اور برکت نازل فرمائی اسحاق علیہ السلام کے اوپر۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکت کا معنی یہ ہے کہ اب انسان اللہ تعالیٰ کی حفظ و امان میں رہے گا، اللہ تعالیٰ اس کی ضروریات کا خیال کریں گے۔ ہم سب یہ چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد خوش رہے، اور اپنی ساری زندگی ہم بھاگ دوڑ کر رہے ہوتے ہیں، تگ و دود کر رہے ہوتے ہیں کہ اپنی اولاد کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے کچھ جمع کر لیں، تاکہ ہمارے اس دنیا سے جانے کے بعد یا ہمارے بڑھاپے میں ہمارے بچوں کو تکلیف نہ ہو، اور وہ اپنے زندگی کو بہترین طریقے سے گزار سکیں، اچھے طریقے سے گزار سکیں۔ اگر ہم ایسا چاہتے ہیں تو یاد رکھیے ہمیں بچوں کے بجائے سب سے پہلے اپنے اوپر محنت کرنی پڑے گی، اور یہی بات ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ہم کو بتائی۔ ابراہیم علیہ السلام نیک تھے، ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ابراہیم ہم تمہیں اسحاق کی بشارت دیتے ہیں، اور اسحاق کی خالی بشارت نہیں دیتے بلکہ ہم تمہارے اوپر بھی ہم نے برکت کی، اور ہم اسحاق کے اوپر بھی برکت کریں گے۔ کیوں؟ کیونکہ تم نیک ہو۔ قرآن کریم کو اگر آپ مطالعہ کریں سورۃ الکہف کا، تو آپ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کے قصے میں جو 3 واقعات ذکر کیے، ان میں سے ایک واقعہ 2 بچوں کا تھا جو ایک بستی میں رہتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام جب اس بستی میں گئے، اور جو بھی معاملہ ہے وہ آپ پڑھتے رہتے ہیں سورۃ الکہف کے اندر، لیکن جو بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس مقام پہ فرمایا وَأَمَّا الْجِدَارُ، اور وہ دیوار جو گر گئی تھی، فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ، وہ 2 یتیم بچوں کی تھی، وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، اور ان دونوں بچوں کے جو والد تھے وہ نیک تھے۔ ان دونوں بچوں کے والد کے نیک ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس خزانے کی حفاظت کی جو ان کے والد اپنے بچوں کے لیے اس دیوار کے نیچے چھپا کر چلے گئے تھے۔ ابھی بچے نیک تھے یا نہیں تھے؟ ان کے والد نیک تھے۔ اس واقعے کے بارے میں ابن عباس رضی اللہ عنہ کا ایک قول ہمیں تفسیر ابن کثیر میں ملتا ہے، وہ فرماتے ہیں حُفِظَا بِصَلَاحِ أَبِيهِمَا وَلَمْ يَذْكُرْ لَهُمَا صَلَاحًا، کہ ان دونوں کی حفاظت کی گئی ان کے والد کے نیک ہونے کی وجہ سے، اور یہ ذکر نہیں کیا گیا کہ وہ دونوں بچے بھی نیک تھے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے ہمارے بعد، ہماری زندگی کے بعد خوش و خرم رہیں، تو ہمیں نیک ہونا پڑے گا۔ آج لوگ آتے ہیں اور کہتے ہیں جی میں بہت پریشان ہوں، میرے بچے نیک نہیں ہیں، میں بہت پریشان ہوں، میرے بچے فرما بردار نہیں ہیں، میں بہت پریشان ہوں، میرے بچے صحیح راستے پر نہیں ہیں۔ میں ان سے کہتا ہوں کہ آپ پریشان ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے بچوں کی اصلاح فرمائے، ان کی حفاظت فرمائے، ان کے لیے خوب دعا کریں، لیکن میرے بھائی سب سے پہلے اپنے اوپر توجہ دیں۔ اگر آپ نیک ہوں گے آپ کے بچے بھی نیک ہو جائیں گے، آپ نیک نہیں ہوں گے آپ کے بچے نیک بھی ہو سکتے ہیں، برے بھی ہو سکتے ہیں۔ آپ کے بچوں کی حفاظت اللہ تعالیٰ جب کریں گے جب آپ نیک ہوں گے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو بشارت دی کہ ابراہیم ہم نے تمہارے ہونے والے بیٹے اسحاق کو بھی برکت دی، اور اللہ تعالیٰ نے سورۃ الکہف میں دیوار والے 2 یتیم بچوں کا واقعہ ہمیں سنایا اور پڑھواتے ہیں اللہ تعالیٰ ہر جمعے کے دن، تو اس کا معنی بھی یہی ہے کہ والد نیک ہیں تو بچوں کو اس نیکی کا اثر اور اجر اور فائدہ مل جائے گا۔ ہم اپنے بچوں کے ساتھ محبت کرتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے ہمارے بعد خوش و خرم رہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم نیک ہو جائیں۔ اسی لیے آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے لوگوں جو ایمان لے کر آئے ہو، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے یہ نہیں کہا اپنے گھر والوں کو بچاؤ، اللہ تعالیٰ نے کہا پہلے اپنے آپ کو بچاؤ۔ تم اگر اچھے ہوگے تو تمہاری اچھائی کا اثر تمہارے گھر والوں پر بھی آئے گا، اور اگر تم اچھے نہیں ہوگے تو تمہاری اچھائی کا اثر کیسے تمہارے گھر والوں پر آئے گا؟ پھر اللہ کی مرضی، اللہ تعالیٰ تمہارے بچوں کو نیک بنا دیں، اللہ تعالیٰ تمہارے بچوں کو نیکی کی توفیق نہ دیں، وہ ان کی قسمت ہے، لیکن تم نے اپنے بچوں کے لیے کیا کیا؟ جس طرح تم اپنے بچوں کی دنیا بنانے کے لیے مال و اسباب جمع کرتے ہو، ان کے لیے کام کرتے ہو، محنت کرتے ہو، اسی طرح ان کی آخرت کی فکر بھی کرو۔ یہ تمہارے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے، کیونکہ اگر تم نے آخرت کی فکر کر لی تو ان کی دنیا بھی اچھی ہو جائے گی، ان کی آخرت بھی اچھی ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک بنائے، ہماری اولاد کو بھی نیک بنائے، تاکہ ہم جب اس دنیا سے چلے جائیں تو اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ ان کو برکتیں بھی دے، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت بھی فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔